طالب الرحمان کو بھی سن لیں تھوڑا سا. نبی کی باری آئی، ان کے نبی کی باری آئی تو کہا عزیر ابن اللہ. عیسائیوں کے نبی کی باری آئی، کہا اللہ کا بیٹا ہے، المسیح ابن اللہ. اور جب ہمارے نبی کی باری آئی ہم نے بھی کہہ دیا نور من نور اللہ. کیا فرق ہوا؟ عیسائیوں اور یہودیوں اور ہمارے عقیدے میں کیا فرق ہوا؟ ان کا عقیدہ ہم سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، بیوی بنا رہے ہیں، اور ہم مسلمان اپنے نبی کو اللہ کا جز بنا رہے ہیں. نور من نور اللہ، یہ اللہ کے جز میں سے اللہ کا ٹکڑا تھا، اس سے علیحدہ ہو گیا. طالب الرحمان صاحب نے ایک جملہ کہا، غور کیا ہوں گا آپ نے، عیسائیوں کا عقیدہ ہم سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کو بیٹا بنا رہے ہیں. یعنی ان کے نزدیک اللہ کے نبیوں کو بیٹا کہنا بہتر عقیدہ ہے. یہ ان کی علمی صلاحیت بھی دیکھتے جائیں. آئیے معراج ربانی کو پھر ایک بار لوگوں نے بولو یہ پانی پی رہے دیکھیں نا آپ نے. خیر جانے دو، ان کا کھڑے کھڑے سب چلتا ہے، ٹینشن مت لیجیے اس کا پانی کا. وہ حدیث بھی لا لیں گے رسول اللہ نے کھڑے کھڑے پیا، وہ شرح میں نہیں جائیں گے اس کی کہ کیوں پیا اور کیسے پیا. لیکن بہرحال یہ پی رہے ہیں کھڑے کھڑے. تو یہ پانی کیوں پی رہے ہیں معلوم ہے؟ ان کو پتا ہے بریلوی ابھی پانی پلا پلا کے ماریں گے. تالیاں مت بجائیں، سنیں. بولو لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ قرار دے دیا. ان الانسان لکفور مبین، یقیناً انسان کھلا ہوا نافرمان ہے. گویا اللہ کا کوئی حصہ ہو سکتا؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے نور سے کٹ کے بنائے گئے. یہ اہل سنت پر الزام ہے ان لوگوں کا کہ معراج ربانی نے تو بہت کھلے طور پہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کے نور سے کٹ کر بنائے گئے ہیں. آپ میں کس کا عقیدہ ہے ذرا بتائیے؟ کسی کا عقیدہ ہے یہ کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے رسول اللہ، کٹ کے بنائے گئے ہیں؟ یہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں، اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ پوچھئے مت. یہ فرقہ جھوٹیا ہے. ان کو میرا چیلنج ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کی کسی کتاب میں بتا دیں لکھا ہوا کہ ہمارے کسی امام نے اور ہمارے کسی معتمد اور مستند عالم نے لکھا ہو کہ رسول اللہ اللہ کا نور ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا کاٹ کر الگ کیا گیا. اور دیکھیے اپنے آپ کو بہت اہل حدیث کہتے ہیں، عربی کے ماہر کہتے ہیں. نور من نور اللہ کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ نور من نور اللہ کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ توصیف الرحمان کہتے ہیں انڈیا پاکستان میں کہا جاتا ہے درود میں الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. تو اس کا ترجمہ اس نے یہ کیا کہ نور من نور اللہ یعنی اللہ کے نبی آپ اللہ کا جز ہے، اللہ کا ٹکڑا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں عرب میں رہ رہے ہو اور اتنی سی بھی عربی نہیں آتی تم کو کہ لفظ من نور نورم من نور اللہ، من کا لفظ ٹکڑا یہ کس ڈکشنری میں؟ من کا ترجمہ ٹکڑا جز، یہ کس ڈکشنری میں؟ ان کو نانی یاد آ جائیں گے لیکن من کا جو معنی نے ٹکڑا نہیں بتا سکیں گے لغت سے. من کے معنی ہوتے ہیں سے. اتنی چھوٹی عربی ہے یار، یہ طلبہ پڑھ لیتے ہیں. اور یہاں نورم من نور اللہ یعنی میننگ یہ ہوتا ہے اللہ کے نور سے نور، اللہ کے نور سے نکلا ہوا نور نہیں، اللہ کے نور سے نور. اے اللہ کے رسول، اے وہ نور جو اللہ سے ہیں، اے وہ نور جو اللہ کے نور سے ہیں، یہ اس کا میننگ ہوا لفظی. مگر ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے؟ خیانت کیا کی جا رہی ہے؟ خیانت یہ کی جا رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ نور من نور اللہ کا مطلب اللہ کا ٹکڑا، اللہ کا ٹکڑا کاٹ کر نکالے گئے. تو یہ ثابت کر دے اگر ان میں ہمت ہو تو. اور وہ سعودیہ سے تو آ نہیں سکتے، 10x10 کے کمرے میں ہی قید رہتے ہیں، وہیں سے بولتے رہتے ہیں، زہر اگلتے رہتے ہیں. تو ان کے یہاں جو چھٹ پہیے گھومتے ہیں ان کے طرفدار، وہ ثابت کر دے، وہ بتا دے کہ بھئی یہ من کا ترجمہ ٹکڑا اور جز کہاں سے آ گیا. چلیے آئیے اب دیکھیں کہ ہمارے علماء اہل سنت کے نزدیک نور من نور اللہ کا مطلب کیا ہے. ہم معاذ اللہ استغفر اللہ، اعلیٰ حضرت نے اس پہ 4 رسالے لکھے رسول اللہ کے نور ہونے پر، اور چاروں رسالوں میں فرمایا کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ نور ہے اس طرح کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہوئے حصہ ہوا، وہ کافر ہے. تو پھر یہاں نور من نور اللہ سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت امام عبد الباقی زرقانی جو اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے کے ہیں،
امام عبد الباقی زرقانی شرح زرخانی جلد اول میں فرماتے ہیں، میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور الہی ہونے سے کہ یہ معنی نہیں کہ خود نور الہی اس نور کا مادہ تھا، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو بلا واسطہ اپنے تعلق ارادہ سے اپنے نور ذات کے براہ راست قدرت کاملہ سے خلق کیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبارت آسان کر دوں، وہ کہتے ہیں اس کا یہ مراد نہیں ہے ہماری کہ ہم کہتے ہیں رسول اللہ سے پر نور ہے، جسے حدیث میں لفظ آئے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور سے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، یہ لفظ ہے نا حدیث میں۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کا نور کا حصہ کٹ گیا، جدا ہو گیا، ٹکڑا ہو گیا، اللہ کے نور میں نقص آ گیا، اللہ کے نور میں کمی آ گئی کیونکہ ایک جو نور ہے یہ علیحدہ ہوا، یہ مراد نہیں ہے فرماتے، بلکہ اس سے مراد یہ کہ اللہ نے بلا واسطہ بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی شے سے، بغیر کسی مثال سے اپنی قدرت کاملہ سے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اب اس کی دلیل اتنی بہترین دی کہ اگر ہمت ہو تو اس دلیل کو کاٹ کے بتائیں۔ علامہ زرقانی کہتے ہیں جیسا قرآن عظیم میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور کہاں فرمایا؟ پارہ نمبر 14 سورہ ہجر آیت 29 میں اللہ فرماتا ہے آدم کے بارے میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے آدم میں اپنی روح ڈالی۔ کیا ہے قرآن میں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی روح کہاں ڈالی؟ آدم میں۔ تو اب ان سے پوچھئے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی روح آدم میں ڈالی، تو کیا اللہ کی روح کے دو ٹکڑے ہوئے، حصے بٹے، کوئی حصہ آدم میں چلا گیا؟ کیا اللہ روح ہے؟ تو روح بھی تو مخلوق ہے۔ اللہ روح مادہ ہونے سے یہ سب چیزوں سے پاک ہے وہ، تو اس سے پھر مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنی روح یعنی ڈالی، مطلب ہے کہ اپنی قدرت سے آدم کو پیدا کیا، اپنی توجہ سے پیدا کیا، اپنی قدرت کاملہ سے آدم کی تخلیق